آزاد کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹی اور وفاقی وزراء کے درمیان معاہدہ طے پا گیا۔ مظفر آباد میں وفاقی وزراء اور عوامی ایکشن کمیٹی کے ارکان کی مشترکہ پریس کانفرنس ہوئی۔ وزیر اعظم کی مذاکراتی کمیٹی کے رکن احسن اقبال نے کہا ہے کہ معاہدہ کسی ایک فریق کی جیت نہیں بلکہ آزاد کشمیر، پاکستان اور جمہوریت کی فتح ہے۔ نہ تشدد کو ہوا ملی، نہ تقسیم ہوئی، بلکہ باہمی احترام کے ساتھ راستہ نکالا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں حکومت نے ان آوازوں کو سنجیدگی سے سنا۔ ہم نے تصادم کے بجائے مشاورت کو اور انا کے بجائے یکجہتی کو ترجیح دی۔ پاکستان اور آزاد کشمیر کے عوام جو ہیں وہ ایک ہیں، ہم میں کوئی جو ہے وہ فرق نہیں ڈال سکتا۔ حالات کو اگر کسی وجہ سے بھی اگر وہ کسی غلط فہمی کی بنیاد کے اوپر جو ہے یا کج فہمی کی بنیاد کے اوپر اگر ان میں خرابی یا تشدد آیا ہے تو ہم کیونکہ بھائی تھے تو ہم پھر بھائیوں کی طرح آج پھر دوبارہ جو ہے وہ اکٹھے بیٹھے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے اس مقصد کے لیے جو ایک کمیٹی ہم نے تشکیل دی ہے جو ہر 15 دن میں ایک دفعہ جو ہے وہ بیٹھا کرے گی اور ان ایشوز کی امپلیمنٹیشن کو اور باقی ایشوز کو جو ہے وہ دیکھا کرے گی۔ کشمیر کے اس خطے میں ایک اچھی فضا قائم کرنا، امن قائم کرنا جو ہے وہ اس دوسرے کشمیر جو کہ مقبوضہ کشمیر ہے، جہاں لوگوں پر ظلم و ستم کر رہا ہے ہندوستان، ان کی اس آزادی کو بھی جو ہے وہ تقویت دے گا جب ہم تکڑے ہوں گے۔ تو اللہ دونوں سائڈ سے نیت ٹھیک تھی، ہمارے مذاکرات دوبارہ ریسٹور ہوئے۔ الحمدللہ آج ہم یہاں بیٹھے اور ہماری تقریباً چیزیں بڑی اچھے طریقے سے ہمارے دور ہوئے، بڑی اچھے طریقے سے ہماری چیزیں سیٹل ہو گئی ہیں، جس کے لیے میں پھر ایک دفعہ وزیر اعظم پاکستان کا اور خاص طور پہ چیف آف آرمی اسٹاف جو فیلڈ مارشل، میں ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ ان کی اور ان کی پوری ٹیم جو اتنے دنوں سے اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، کئی چیزوں میں اوور رول ہوا، ہم نے اس کا برملا اظہار بھی کیا، لیکن جب چیزوں کو ایڈمٹ کیا گیا تو فوری طور پہ اس پہ ریئیکشن دیتے ہوئے ان چیزوں کو جو انریسٹ تھا ریاست کے اندر اس کو ختم کرنے میں انہوں نے اپنا اداروں نے اور انہوں نے اپنا کردار ادا کیا، جس کے لیے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ وفاقی وزراء کی کمیٹی اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے معاہدے کے تحت پرتشدد واقعات سے اموات پر انسداد دہشت گردی کے تحت مقدمات درج کیے جائیں گے۔ جاں بحق افراد کے لواحقین اور زخمیوں کو معاوضہ دیا جائے گا۔ 30 دن میں مظفر آباد اور پونچھ ڈویژن میں 2 اضافی سیکنڈری ایجوکیشن بورڈز بنائے جائیں گے۔ آزاد کشمیر کے تینوں سیکنڈری بورڈز کو فیڈرل بورڈ سے منسلک کیا جائے گا۔ موجودہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ کو 90 دن میں اصل شکل اور عدالتی فیصلے کے مطابق کیا جائے گا۔ آزاد کشمیر حکومت 15 دن کے اندر صحت کارڈ کے لیے فنڈز جاری کرے گی۔ بجلی کا نظام بہتر بنانے کے لیے حکومت پاکستان 10 ارب روپے فراہم کرے گی۔ آزاد کشمیر کابینہ کا سائز کم کر کے 20 وزراء اور مشیروں تک محدود کیا جائے گا۔ انتظامی سیکرٹریز کی تعداد 20 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ حکومت پاکستان آزاد کشمیر میں 2 سرنگوں کی فیزیبلٹی رپورٹ تیار کرے گی۔ قانونی و آئینی ماہرین پر مشتمل اعلیٰ اختیاراتی کمیٹی تشکیل دی جائے گی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ حماس کی جانب سے غزہ جنگ کے خاتمے کے منصوبے کی کچھ شرائط پر اتفاق کرنے کے بعد امریکی صدر ٹرمپ کا اظہار تشکر۔ مختصر ویڈیو پیغام میں کہا کہ ان ممالک کا شکریہ جنہوں نے اس کام کو ممکن بنانے میں مدد کی، قطر، ترکی، سعودی عرب، مصر، اردن اور بہت سے دیگر کا۔ یہ بڑا دن ہے، ہمیں بہت زیادہ مدد دی گئی۔ سب جنگ کے خاتمے اور مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے متحد تھے، ہم اسے حاصل کرنے کے بہت قریب ہیں۔ سب کا شکریہ، سب کے ساتھ انصاف کیا جائے گا۔ اس سے پہلے ٹرمپ کا کہنا تھا کہ حماس دائمی امن کے لیے تیار ہے، اسرائیل فوری طور پر حملے روک دے تاکہ یرغمالیوں کی محفوظ اور جلد رہائی ممکن بنائی جائے۔ تفصیلات طے کی جا رہی ہیں۔ یہ صرف غزہ کی حد تک نہیں ہے، یہ مشرق وسطیٰ میں طویل عرصے سے جاری امن کی کوششوں سے متعلق ہے۔ I want to thank the countries that helped me put this together: Qatar, Turkey, Saudi Arabia, Egypt, Jordan, and so many others. So many people fought so hard. This is a big day. We'll see how it all turns out. We have to get the final word down in concrete. Very importantly, I look forward to having the hostages come home to their parents and having some of the hostages, unfortunately, you know the condition they're in, come home likewise to their parents, because their parents wanted them just as much as though that young man or young woman were alive. So I just want to let you know that this is a very special day, maybe unprecedented in many ways. It is unprecedented, but thank you all, and thank you all to those great countries that helped.
We were given a tremendous amount of help. Everybody was unified in wanting this war to end and seeing peace in the Middle East. And we're very close to achieving that. Thank you all, and everybody will be treated fairly. हमास ने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का 20 निकाती गजा अमन मंसूबा बड़ी हद तक कबूल कर लिया। हमास ने यरगमाल इसराइली कैदियों की रिहाई और गजा का कंट्रोल फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सुपुर्द करने पर आमादगी जाहिर कर दी। हमास का कहना है कि वो हथियार मुस्तकबिल के फ़लस्तीनी हुक्मरानों के हवाले करेगी। हमास ने बरतानिया के साबिक़ वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर का मुजव्वज़ा किरदार भी मुस्तरद कर दिया। हमास की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि हमास ने अपनी क़यादत फ़लस्तीनी धड़ों, फोर्सेस, सालिसों और दोस्तों से मुशावरत की है ताकि सदर डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबे पर ज़िम्मेदाराना मौक़िफ़ इख्तियार किया जाए। गौर व खौस के बाद फ़ैसला सालिसों के हवाले कर दिया है। बयान में कहा गया है कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी इंडिपेंडेंट्स यानी टेक्नोक्रेट्स पर मुश्तमिल होनी चाहिए, जिसके लिए कौमी इत्तफ़ाक़ राय हो और उसे अरब और मुस्लिम ममालिक की हिमायत भी हासिल हो। हमास गजा जंग ख़त्म करने, कैदियों की रिहाई, फौरी इमदाद की फराहमी, गजा पर कब्ज़ा मुस्तरद करने और फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली के ख़िलाफ़ अरब इस्लामी ममालिक, आलमी काविशों और सदर डोनाल्ड ट्रंप के इक़दामात को सराहती है। हमास का कहना है कि मुकम्मल जंगबंदी और गजा से मुकम्मल फ़ौजी इनखला के लिए हमास ऐलान करती है कि वो तमाम इसराइली कैदियों को रिहाई देने पर तैयार है, जिनमें जिंदा और मुर्दा दोनों यरगमाली शामिल हैं। इसके लिए ज़रूरी ज़मीनी माहौल फराहम किया जाना चाहिए और हमास सालिसों के ज़रिए इस पर बातचीत के लिए आमादा है। हमास के रहनुमा मूसा अबू मरजूक ने अरब टीवी से बात करते हुए कहा कि यरगमालियों की रिहाई में सदर ट्रंप की जानिब से दी गई 72 घंटे की डेडलाइन से ज़्यादा वक्त लग सकता है, क्योंकि मौजूदा हालात में यह डेडलाइन गैर हकीकत पसंदाना है। हमास रहनुमा मूसा अबू मरजूक ने कहा कि तंजीम किसी भी गैर फ़लस्तीनी को फ़लस्तीनियों को कंट्रोल करने नहीं देगी। उन्होंने कहा कि टोनी ब्लेयर को इसलिए भी बतौर गवर्नर गजा कबूल नहीं किया जाएगा क्योंकि ब्लेयर ने इराक़ को तबाह किया था। हमास के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की तजावीज़ में जहाँ तक गजा के मुस्तकबिल का ताल्लुक़ है और फ़लस्तीनियों के हुकूक़ का ताल्लुक़ है, वो आलमी क़वानीन और करारदादों के तहत हैं और उन पर जामे कौमी फ्रेमवर्क के तहत बातचीत की जाएगी, जिसमें हमास फ़ाल तौर पर और ज़िम्मेदाराना अंदाज से हिस्सा लेगी। इसराइल ने हमास के रद्द-ए-अमल पर सदर ट्रंप के मंसूबे के पहले मरहले पर फौरी अमल दरामद शुरू कर दिया है। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर से जारी बयान के मुताबिक तमाम यरगमालियों की रिहाई पर फौरी अमल किया जाएगा। बरतानवी वज़ीर आज़म का माहदे पर बिला ताख़ीर अमल दरामद के लिए फ़रीक़ैन पर ज़ोर। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर ने कहा, हमास का अमरीकी अमन मंसूबा तस्लीम करना अहम पेशरफ्त है। ट्रंप की कोशिशों के हामी हैं, जिसने हमें अमन के करीब पहुँचाया। मज़ीद मुज़ाकरात और पायदार अमन के लिए इत्तेहादियों के साथ खड़े हैं। लड़ाई के खात्मे, यरगमालियों की वापसी और इमदाद तक रसाई का ये बेहतरीन मौका है। कतर की जानिब से हमास के बयान का खैर मकदम किया गया। कहा, गजा जंग के खात्मे के लिए मिस्र और अमरीका के साथ राबताकारी शुरू कर दी है। मिस्री वजारत ख़ारजा ने कहा कि हमास के जवाब के बाद मुस्बत पेशरफ्त की उम्मीद है। हमास के जवाब के बाद तमाम फ़रीक़ैन ट्रंप के गजा प्लान पर अमल दरामद करा सकेंगे। गजा में मुस्तकिल जंगबंदी के लिए अरब, यूरोपीय ममालिक और अमरीका से मिलकर कोशिशें करेंगे। उधर जर्मन चांसलर ने कहा है कि यरगमाली रिहा, हमास गैर मुसल्ला और लड़ाई फौरी ख़त्म होनी चाहिए। ये सब इंतहाई तेज़ी से होना चाहिए। तकरीबन 2 साल बाद अमन के लिए ये बेहतरीन मौका है। जर्मनी गजा में जंगबंदी के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। फ्रांस के सदर मैक्रोन ने कहा कि हमास के अज़म पर बिला ताख़ीर अमल किया जाना चाहिए। अब अमन की जानिब फ़ैसला कुन पेशरफ्त करने का मौका है। अमरीका इसराइलियों, फ़लस्तीनी और दीगर बैन अल-अक़वामी शराकतदारों के साथ अपना किरदार अदा करेंगे। तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि हमास के बयान से UN चीफ की हौसला अफजाई हुई। UN चीफ ने तमाम फ़रीक़ैन पर जोर दिया है कि गजा जंग को ख़त्म करने के मौके से फ़ायदा उठाएं। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ होम सीरीज़ की तैयारी के लिए पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड का ट्रेनिंग कैंप लाहौर में जारी है। कैंप में खिलाड़ियों ने सिनेरियो मैच खेला। दूसरी जानिब टेस्ट स्क्वाड में शामिल 4 खिलाड़ियों को कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का मैच खेलने के लिए रिलीज़ कर दिया गया। कज़ाफ़ी स्टेडियम में पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड का कैंप जारी है। कैंप में खिलाड़ियों ने इब्तदाई 2 दिन नेट पर बैटिंग, बॉलिंग की प्रैक्टिस की, फील्डिंग की भी ट्रेनिंग की, जबकि तीसरे और चौथे रोज सिनेरियो बेस्ड मैचेस खेले गए। मुसलसल 4 रोज ट्रेनिंग के बाद खिलाड़ी हफ्ते को आराम करेंगे। दूसरी जानिब जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट से कबल विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, साजिद खान और हसन अली को कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के मैच खेलने के लिए रिलीज कर दिया गया। मोहम्मद रिजवान और साजिद खान पेशावर, हसन अली सियालकोट और सलमान अली आगा लाहौर वाइट्स की नुमाइंदगी करेंगे। पाकिस्तान टेस्ट टीम का कैंप 8 अक्टूबर तक जारी रहेगा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सीरीज का पहला टेस्ट 12 अक्टूबर से कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। कौमी क्रिकेटर बाबर आजम ने कहा है, जितने भी खिलाड़ी हैं वो अपनी मेहनत पर यकीन रखें।
شائقین جتنا ہو سکے پاکستانی ٹیم کو سپورٹ کریں۔ بابر اعظم نے لاہور کے مقامی اسکول کے اسپورٹس گالا میں شرکت کی اور ایونٹ میں شریک کھلاڑیوں اور ٹیموں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ جو بچے پیار دیتے ہیں اور سپورٹ کرتے ہیں ان کا وہ شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ایسی ہی سپورٹ انہیں اور پوری پاکستانی ٹیم کو چاہیے۔ سب کو پاکستان ٹیم اور کرکٹ کو سپورٹ کرنا ہوگا۔ بابر اعظم کا کہنا تھا کہ کھلاڑی اپنی محنت پر یقین رکھیں، یہ صرف یقین کا ہی کھیل ہے۔ جتنے بھی پلیئرز ہیں اپنا بیسٹ دیں اور بلیو رکھیں، جتنی بھی آپ نے ہارڈ ورکنگ کی ہے اور جتنا آپ نے ٹائم گزارا ہے ٹریننگ میں اس پہ بلیو رکھیں اور جسٹ انجوائے یور سیلف۔ جب بھی کوئی بھی میچ ہو، کسی بھی قسم کا میچ ہو، صرف بلیو کی گیم ہے اور بلیو رکھیں اور آپ سب کو جو ہے وہ ان کو سپورٹ کرنا چاہیے، پاکستان ٹیم کو کرکٹ کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ 44ویں نیشنل کبڈی چیمپئن شپ کی سیمی فائنل لائن اپ مکمل ہو گئی۔ فاپٹا، پاکستان ایئر فورس، پاکستان آرمی اور پولیس نے آخری 4 ٹیمز میں جگہ بنا لی۔ لاہور کے پنجاب اسٹیڈیم میں جاری ایونٹ کے تیسرے روز گروپ مرحلے کے میچز ختم ہو گئے، جس میں پاکستان ایئر فورس نے بلوچستان کو 20 کے مقابلے میں 30 پوائنٹ سے ہرا کر سیمی فائنل میں جگہ بنائی۔ دوسرے میچ میں پاکستان واپڈا نے KPK کو 32 کے مقابلے میں 43 پوائنٹ سے شکست دے دی۔ تیسرے میچ میں پنجاب نے POF کے خلاف 33 کے مقابلے میں 56 پوائنٹ سے کامیابی حاصل کی، جبکہ آخری میچ میں پاکستان پولیس نے پاکستان نیوی کے خلاف 29 کے مقابلے میں 45 پوائنٹ سے فتح سمیٹی اور سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ آگے بڑھتے ہیں، دیگر خبریں شامل کرتے ہیں۔ مختلف مکاتب فکر کے علماء نے کہا ہے کہ کسی اور کے گستاخانہ کلمات کو نقل کرنا توہین کے زمرے میں نہیں آتا۔ اس پر توہین کے قانون کا اطلاق نہیں ہوتا۔ کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس بنیاد پر کسی کو گستاخ قرار دے۔ جیو نیوز کے پروگرام آج شاذب خانزادہ کے ساتھ میں اسکالر محمد علی مرزا پر توہین کے کیس کے تناظر میں معروف عالم دین مفتی طارق مسعود، علامہ امین شہیدی، مفتی فضل ہمدرد، جاوید احمد غامدی، ڈاکٹر مفتی نعمان نعیم، علامہ جواد نقوی، مولانا عمار ناصر اور مفتی کاشف علی کی رائے پیش کی گئی۔ انجینئر نے اگر یہ کہہ دیا تو اس پہ یہ اعتراض تو کیا جائے گا کہ عیسائی ایسا کہتے ہیں کہ نہیں کہتے۔ یہ اعتراض نہیں کیا جائے گا کہ انجینئر نے نبی کی توہین کی ہے، کیونکہ انجینئر علی مرزا نے خود معاذ اللہ نقل کفر نہیں کہا ہے، کسی اور کی طرف نسبت کی ہے۔ کسی اور کی طرف نسبت کرنے سے انسان توہین رسالت کا مرتکب نہیں ہو جاتا، 295C اس پہ نہیں لگتا۔ تو یہ بالکل نہیں بنتا اس موقع پہ 295C، اور جو مولوی اس پہ خوش ہو رہے ہیں نا کہ نہیں 295C میں ہم اس کو لٹکوائیں گے، بھائی پھر آپ بھی جب کسی کا کلمہ کفر نقل کریں گے نا، جن لوگوں نے جا کے FIR کٹائی انہوں نے کیا کہا کہ انجینئر نے نبی کے بارے میں یہ الفاظ کہے ہیں، تو انہوں نے بھی تو نقل کیے نا، تو پھر ان پہ بھی 295C لگاؤ۔ اگر کوئی شخص صرف ایک قول نقل کرے اور اس کی بنیاد پر آپ اس طرح کے قوانین کا اس کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیں تو پھر تو ایک ایسا طوفان کھڑا ہو جائے گا کہ آپ کی ساری کتابیں اس کی عزت پہ آ جائیں گی، آپ کے سارے خطبے اس کی عزت پہ آ جائیں گے، خود قرآن کریم پر بھی نعوذ باللہ لوگ الزامات لگانا شروع کر دیں گے۔ یعنی آپ ایک چیپٹر کھول دیں گے اس کے نتیجے میں شدت پسندی کا، جس کی انتہا کہیں پر بھی نہیں ہے اور اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ پھر یہ جو جملہ تھا، یہ جو الفاظ ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں، آپ کی بارگاہ میں بے ادبی، لیکن میں اس کو گستاخی نہیں کہوں گا۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ گستاخ ہے، یہ شخص توہین کی کر دی ہے، اس نے یہ کر دی، اس کی وجہ یہ بتاتا چلوں۔ میرا کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں کسی کو گستاخ رسول ڈکلیئر کروں، کسی کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ فلاں معاملے میں کسی نے غیر محتاط رویہ اختیار کیا، الفاظ کا انتخاب صحیح نہیں کیا، اسلوب درست نہیں تھا، اس طرح کے معاملات بارہا ہو جاتے ہیں۔ ان میں بڑوں کا کام یہ ہے کہ وہ توجہ دلائیں۔ یہ تربیت کا موضوع ہے۔ اگر کسی موقع پر اس سے کوئی تجاوز ہوا ہے تو زیادہ سے زیادہ تنبیہ جاری کی جا سکتی ہے۔ نقل کفر نہ باشد، کبھی بھی کوئی چیز نقل کرنے سے انسان کافر نہیں ہو جایا کرتا۔ ان کے جو جملے تھے یا الفاظ تھے اس سے کوئی گستاخی سرزد نہیں ہوتی، نہ ہی وہ گستاخی کے زمرے میں آتے ہیں، لہٰذا ان کے اوپر کوئی بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی سزا 295C یا اس طرح کا کوئی بھی قانون جو ہے ان پر لاگو نہیں ہوتا۔ خود نقل قول کوئی نہیں توہین شمار نہیں ہوتا، جیسا کہ ایک محاورہ بنا ہوا ہے کہ نقل کفر نہ باشد۔ کسی کفریہ
کلمے کو نقل کرنا یا بیان کرنا یہ تو ظاہر توہین رسالت نہیں ہے. قرآن نے بے شمار نقل کیے ہیں. کفار کے جو تبصرے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نے نقل کیے. بالکل بالکل. تو اگر آپ وہ پڑھ کے سنائیں کہ کفار یہ کہتے تھے تو نقل کرنے والا تو توہین کا مجرم نہیں ہو. یہ مسئلہ خالص نقل کفر کا ہے، اور نقل کفر جو ہوتا ہے وہ کفر نہیں ہوتا. نقل کفر تو اللہ کے بندے، آپ کو یہی سمجھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کافروں کے قول نقل کیے ہیں کہ کافر یہ کہتے ہیں، یہود یہ کہتے ہیں، نصارہ یہ کہتے ہیں، ساری دنیا یہ کہتی پھرتی ہے. یہ نقل کفر جو ہوتا ہے وہ کفر نہیں ہوتا. شکارپور کے قریب قومی شاہراہ بائی پاس کے مقام پر ٹرک حادثے میں 7 افراد جاں بحق 6 زخمی. پولیس کے مطابق سبزی سے بھرا ٹرک بجلی کے پول سے ٹکرا کر سوئے ہوئے افراد پر چڑھ گیا. متاثرہ افراد کسان تھے جو سڑک کنارے سوئے ہوئے تھے. جاں بحق افراد کی لاشیں اور زخمی سول اسپتال منتقل. کراچی کے علاقے ملیر ہال کے رہائشیوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا. مظاہرین کا کہنا تھا کہ سڑک کئی ماہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. حکومت سڑک کی بحالی کے لیے انتظامات نہیں کر رہی. ملیر ہال سے ملیر کینٹ کی جانب جانے والی سڑک ایم عالم روڈ پر بڑے بڑے گڑھوں کی وجہ سے گزرنا محال ہے. سیویج کا نظام بھی تباہالی کا شکار ہے. مظاہرین نے ایم عالم روڈ پر ہیوی ٹریفک پر پابندی کا مطالبہ کیا. وزیر اعظم شہباز شریف نے آزاد کشمیر میں مذاکراتی عمل کی کامیابی کا خیر مقدم کیا ہے اور وزیر اعظم شہباز شریف کا مذاکراتی کمیٹی کے ارکان کو خراج تحسین پیش کیا ہے. وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ امن کا قیام اور حالات کا معمول پر آنا خوش آئند ہے. سازشیں اور افواہیں آخر کار دم توڑ گئیں. تمام معاملات خوش اسلوبی سے حل ہوئے. حکومت کشمیری بھائیوں کے مسائل حل کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے. عوامی مفاد اور امن ترجیح ہے. آزاد کشمیر کی خدمت کرتے رہیں گے. کشمیری بھائیوں سے گزارش ہے افواہوں پر کان دھرنے سے گریز کریں. پہلے بھی کشمیری بہن بھائیوں کے حقوق کے محافظ تھے اور آئندہ بھی رہیں گے. آزاد کشمیر کے مسائل پر ہمیشہ توجہ رہی ہے. میری حکومت نے ہمیشہ ترجیحی بنیادوں پر ان مسائل کو حل کیا ہے. بہاول نگر میں سیلاب نے بہت سے گھروں کو نقصان پہنچایا. سیلاب تو چلا گیا لیکن یہ گھر کسی کھنڈر کا منظر پیش کر رہے ہیں. ان گھروں کے رہائشی کھلے آسمان تلے حکومتی مدد کے منتظر ہیں. مزید بتا رہے ہیں فہد شفیق. جی بالکل. دریائے ستلج میں سیلاب کے بعد جو آبادیاں ہیں وہ شدید متاثر ہوئی ہیں اور ان آبادیوں میں جو مکانات ہیں انہیں شدید نقصان پہنچا ہے. میں اس وقت جہاں پر موجود ہوں یہ کوئی کھنڈر نہیں ہے یا کوئی بہت پرانی ایسی بستی نہیں ہے بلکہ دریا میں سیلاب آنے کے بعد ان مکانوں کی یہ حالت ہوئی ہے. میرا کیمرہ مین اگر آپ کو دکھا سکے کہ یہ ایسے مکانات تھے جو بالکل پکے بنے ہوئے تھے. یہاں پر جو ہیں وہ بہت سے ایسے گھر ہیں جو کہ تباہ ہو چکے ہیں. یہاں پر متاثرین سیلاب سے بات کرنے کی کوشش کریں گے. مکان زمین مول ہے تے بنائے تے او دریا نہیں چھوڑے گر گئے تے بڑے اوکھے ہیں. ہن زمین دے وچ دریا لگ گیا او ساری بنجر کر گیا نیرا کوڑا رہتا. جی بالکل. یہ آبادیاں ہیں جہاں پر کبھی جو ہے وہ لوگ بچے خواتین جو ہے وہ گلیوں میں پھرا کرتی تھی لیکن یہ اب آبادیاں جو ہے وہ کسی کھنڈر کا منظر پیش کر رہی ہیں. اور یہاں پر متاثرین سیلاب کا یہ مطالبہ ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ سب سے پہلے مکانات تعمیر کروائیں. دوسری جانب ضلعی انتظامیہ کی جانب سے جو ہے وہ سروے کیا جا رہا ہے اور مختلف ٹیمیں بنا دی گئی ہیں جو گھر گھر جا کر ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ تخمینہ لگایا جائے گا اور جو بحالی کے کام ہیں انہیں شروع کیا جائے گا. شکرگڑھ میں دریائے راوی اور نالا بئی کے سیلابی ریلے میں بہہ کر آنے والے کوبرا اور ایناکونڈا سانپوں نے یلغار کر دی جس سے گھروں اور خیموں میں مقیم سیلاب متاثرین شدید پریشانی کا شکار ہیں. مزید بتا رہے ہیں نمائندہ جیو نیوز انجینئر منظور حسین. جی دریائے راوی نالا بئی اور نالا بسینتر کے سیلابی ریلے تو گزر گئے لیکن اپنے ساتھ سانپوں کا ایک ریلا جو ہے وہ بھی چھوڑ گئے ہیں جس کی باعث گھروں گلیوں سڑکوں اور کھیتوں کھلیانوں سے سانپ ہی سانپ جو ہے وہ مل رہے ہیں. بھارتی نسل کے کوبراؤں اور اژدہاؤں نے سیلاب متاثرین کا جینا حرام کر رکھا ہے. اتروال نور کوٹ منصورہ سمیت دیگر درجنوں دیہات کے اندر گھروں سے سانپ نکلنے کے واقعات رونما ہو چکے ہیں. ریسکیو 112 نے گزشتہ ایک ماہ کے دوران درجن سے زائد سانپوں کو پکڑ کر ان کے قدرتی ماحول میں چھوڑا جبکہ شہریوں کی جانب سے گلیوں گھروں اور کھیتوں کھلیانوں کے اندر ہلاک کیے جانے والے سانپوں کی تعداد سینکڑوں میں ہے. ایم ایس تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال ڈاکٹر مشتبہ کا کہنا ہے کہ گزشتہ ایک ماہ کے اندر 50 سے زائد مریضوں کو سانپ کے کاٹنے کی شکایت پر لایا گیا جنہیں ویکسین دی گئی ہے. ان کا کہنا ہے کہ شہری سانپ کے کاٹنے کی صورت میں فوری طور پر ہسپتال رابطہ کریں. ہسپتالوں کے اندر وافر مقدار میں ویکسین موجود ہے. جی